بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ذالکم اللہ فانا توفقون۔ فالق الاصباح جعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ وهو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ان آیات مبارکہ کا سادہ سا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بیج کو پھاڑتا ہے گٹھلیوں سے، اور وہی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور یہ کام صرف اس ذات واحد لا شریک کا ہے، تو تم اسے چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہو۔ فالق الاصباح وہ صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے رات کو آرام کا سبب بنا دیا، سورج اور چاند کو شب و روز کے حساب کا سبب بنا دیا۔ یہ اس کے فیصلے ہیں جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کے مقام کو سمت اور راستے متعین کرنے کے سبب بنا دیا، رات کی تاریکیوں میں بھی، زمین کی وسعتوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جنہیں علم نصیب ہے بہت واضح دلائل بیان کیے ہیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مشرکین کی بات چل رہی تھی اور شرک پر جو سزا مرتب ہوگی اور ان کا جو حشر میدان قیامت میں ہوگا، جو حال ان پہ وارد ہوگا، اس کی بات چل رہی تھی۔ تو اس سے آگے توحید باری کا تذکرہ فرمایا، ان اللہ فالق الحب والنوى، کہ زمین میں بیج ہوتا ہے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ اب اس بیج اور گٹھلی سے اتنی بڑی لہلہاتی فصلیں اور اتنے بڑے بڑے درخت کون پیدا کرتا ہے؟ مراد یہ تھی کہ جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو تم معبود سمجھتے ہو، ان کو تو تم خود زندگی اور موت کے تسلسل میں مبتلا دیکھتے ہو۔ جتنے تمہارے دیوی دیوتا ہیں اور جن کو الہ اور معبود مانتے ہو، دو ہی قسم کے ہیں۔ یا تو تم نے دیویاں دیوتا مان رکھے ہیں، وہ پیدا بھی ہوتے ہیں مر بھی جاتے ہیں۔ تو جو ہستی خود اس پروسیس میں یا اس عمل میں مبتلا ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، اب وہ کسی کے پیدا کرنے کا جب یہ تھے ہی نہیں، تو پھر ان گٹھلیوں سے، بیجوں سے فصلیں کون اگاتا تھا؟ گٹھلیوں سے درخت کون بناتا تھا؟
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دنیا میں آئے انہوں نے یہ کام کیا تو جب یہ مر گئے پھر کون کر رہا ہے؟ تو یہ خود اس تخلیق کے عمل میں سے گزر رہے ہیں، جو قدرت کا ایک عمل ہے کہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں، پھر آگے چلی جاتی ہیں۔ تو جو خود اس عمل سے گزر رہا ہوتا ہے اسے کیسے سمجھا جائے کہ اس عمل کا سبب یہ ہے؟ ہم ظاہری طور پر دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مشین ہے، اس میں ہم کچھ مٹیریل ڈالتے ہیں، وہ گولیاں بنا کے نکال دیتی ہے۔ ایک مشین ہے، اس میں کوئی دھات ڈالتے ہیں، وہ اس کی کوئی چیز بنا کے نکال دیتی ہے۔ اب وہ دھات اور وہ جو چیز اس سے بن رہی ہے یا وہ مادہ اور جس سے وہ گولیاں بن رہے ہیں، وہ اس مشین کے خالق اور اس کو چلانے والے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس عمل میں خود وہ گرفتار ہے۔ تو فرمایا یہ تو وہ ذات کریم ہے۔ اب اس کا نظام بڑا عجیب ہے کہ بہت بڑے بڑے درخت، اب پیپل اور برگد کا بہت بڑا درخت ہوتا ہے لیکن اس کا بیج خشخاش سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب اتنے ذرا سے بیج میں سے وہ ایک کونپل پیدا کرتا ہے، ایک جڑ پیدا کرتا ہے، پھر اسے تناور تو پھر وہ بنتے بنتے بنتے، وہ کہتے ہیں برگد کا درخت 200 سال میں جا کر جوان ہوتا ہے، یعنی اپنے عروج پہ پہنچتا ہے، اور اتنا بڑا درخت بنتا ہے کہ بے شمار جانور یا انسان یا بے شمار بھیڑ اس کے سائے میں آ جاتی ہے۔ تو اس کا بیج دیکھیں، پھر اللہ کی قدرت دیکھیں۔ پرندے کا جو معدہ ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہاضم ہوتا ہے۔ ایسے پرندے بھی ہیں جن کی غذا اللہ نے کنکر مقرر کر دی ہے، اس کے معدے میں ہضم ہو جاتے ہیں۔ سخت سے سخت بیج کھاتا ہے، اس کے معدے میں گل جاتا ہے۔ لیکن پیپل اور برگد کا بیج پیدا ہی وہ ہوتا ہے جو پرندے کے معدے سے نکل کر اس کے فضلے میں جا کے زمین پہ گرتا ہے، پھر وہ اگتا ہے۔ ورنہ جتنے بیج گرتے ہیں یہ سارے پیدا ہوتے تو اور کسی چیز کے شاید رہنے کی زمین پر جگہ ہی نہ ہوتی۔ اللہ نے اس کا ایسا عجیب نظام بنایا اور اسے اتنا سخت بنا دیا ہے کہ پرندے کے معدے میں جل کے ہر دانہ جا کے گل جاتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی نرم ہوتا ہے کہ اگنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ پرندوں کے فضلے میں نکلتا ہے وہاں وہ پیپل یا برگد کے پودے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم چاول، گندم، کھیتیاں مختلف جوار باجرے اگاتے ہیں تو ہم دانہ زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس ایک دانے سے اگا کر ایک پودا بنانا، اس پر متعدد سٹے نکالنا، ان میں سینکڑوں دانے پرو دینا، بھر دینا، یہ کون ہے؟ اسی طرح انسانوں کو دیکھ لو کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ پتھروں سے تم بت بناتے ہو کہ یہ معبود ہے میرا، لیکن پتھروں کو دیکھ لو، ان کی حیثیت بھی کبھی ایک نہیں رہتی۔ کبھی وہ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی وہاں سے ٹوٹ کے گرتے ہیں تو نالے میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی مٹ کر ریت اور مٹی بن جاتے ہیں۔ تو تخلیق کے عمل میں جو چیز خود شامل ہے اور اس پر وہ عمل بیت رہا ہے، اسے خالق کیسے مانا جائے؟ کیوں شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ یہ اس کی ذات واحد ہے، لا شریک ہے، جو اس سارے عمل کے کرنے پہ قادر ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، جو ازل سے ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، جو نہ پیدا ہوا نہ کسی نے اسے تخلیق کیا، وہ اپنی ذات میں خود موجود ہے۔ اور وہی ذات ہے جو ان بیجوں سے پودے اور درخت نکالتا ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھ لو، تم اپنی تخلیق پہ زور اندازہ کر لو، یخرج الحی من المیت۔ پرندوں کو دیکھ لو، انسانوں کو دیکھ لو، جانوروں کو دیکھ لو، جو انڈے سے پیدا ہوتے ہیں تو انڈا بھی مردہ ہوتا ہے، جب پرندے کے بطن سے نکلتا ہے مردہ ہوتا ہے، لیکن اس سے وہ زندہ پرندہ پیدا کر دیتا ہے۔ جانور انسان کے توالد و تناسل کو دیکھو تو منی کا قطرہ مردہ ہوتا ہے، اس میں حیات نہیں ہوتی، لیکن اس سے وہ زندہ انسان پیدا کر دیتا ہے، زندہ جانور پیدا کر، یعنی ایک بے جان چیز سے کیسے کیسے خوبصورت جاندار پیدا کرتا ہے۔
اور انہی جانداروں سے پھر وہ بے جان چیز پیدا کر دیتا ہے. کوئی جاندار دوسرا جاندار نہیں بناتا، بلکہ وہی بے جان منی کا مادہ ہے. آگے پھر وہی اس جاندار سے پھر وہ بے جان یا زندہ انسان مر جاتے ہیں، زندہ جانور مر جاتے ہیں. تو وہ مردہ شے سے، ایسی چیز سے جس میں اس حیات معروفہ کا تصور نہیں ہے، اس معروف زندگی کے حامل وجود پیدا کر دیتا ہے. پھر جتنے لوگوں کو، وہ انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، پتھر ہوں، ساری اس کی مخلوق ہے اور اس نے کسی نہ کسی طرح اسے پیدا فرمایا ہے اور سب فانی ہے. یعنی تخلیق کے عمل میں سوائے اس کی ذات کے سب برابر ہے، سارے مخلوق ہیں. تو مخلوق کو تم خالق کس طرح مانتے ہو؟ عقلاً بھی محال ہے. کچھ تو اللہ کا خوف کرو. یہ بات تو عقلاً بھی محال ہے کہ خود جو پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ دوسروں کا وہ مالک کیسے ہو گیا؟ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. وہ بے جان چیز سے زندہ، پوری طرح سے حیات سے منور، بڑے بڑے دانشور انسان، بڑے بڑے صاحب علم، صاحب فن، خوبصورت کڑیل نوجوان پیدا کر دیتا، اور زندوں کو موت کی نیند سلا دیتا ہے. وہ ایسا قادر ہے کہ اس کے فیصلے کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس اللہ جو غالب ہے ہر چیز پہ اور جس کا علم ہر چیز کے بارے ہر وقت حتمی اور یقینی ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کا علم ہے. تقدیر کہتے ہیں. تقدیر پہ یار بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کو تو یہ بڑا بہانہ مل گیا ہے کہ جو ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور ہوگا، یہی تقدیر ہوگی. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں علم الہی کو. تقدیر کہتے ہیں کہ اس کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کی ذات ہر ذرے سے واقف تھی. یہ کائنات فنا ہو جائے گی تو بھی اس کے علم میں ہر چیز موجود ہوگی. اس کا علم حضوری ہے، اس میں نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے. جو چیزیں ابھی دنیا میں نہیں آئیں اور انہوں نے آنا ہے، اس کے علم میں وہ بھی موجود ہے. جو چیز دنیا سے آ کر فنا ہو گئی، اس کے علم میں وہ بھی موجود ہے. اب اس سارے علم کا جاننا یہ تقدیر ہے. اللہ جانتا ہے ہمارا عمل کرنے سے پہلے کہ یہ کیا کرے گا. وہ اس نے جو متعلقہ تھا، جتنا وہ چاہتا تھا، سارا نہیں. اللہ کے علم کا کوئی اندازہ، کوئی حد، کوئی حساب نہیں. جو مخلوق سے متعلق تھا اور جس کا اسے حساب کرنا تھا، وہ اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا. اب اگر ہم قتل کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس نے منع کیا ہے قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ. ہم برائی کرتے ہیں، اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے اللہ کروا رہا ہے. اگرچہ وہ برائی پہلے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کے علم کے مطابق لکھی ہوئی ہے. اس کا حکم نہیں ہے کہ یہ برائی، حکم تو اس کا ہے کہ وہ روک رہا. ہمیں غلطی یہ لگتی ہے کہ جتنے دن ہم دنیا میں، اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ یار میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پہ چلو، اس پہ نہ جاؤ. یہ تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ اگر تم اس راستے پہ برائی پہ چلنا چاہو گے تو تمہارے ہاتھ پاؤں شل نہیں کروں گا، روزی بند نہیں کروں گا، دیتا رہوں گا، لیکن برائی کی سزا دوں گا. نیکی پہ چلو گے میں تمہیں توفیق دیتا رہوں گا، لیکن اس کا انعام دوں گا. اب یہ انسان کے ذمے ہے کہ وہ بھلائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اسی بات کا اجر ہوگا. مسلمانوں نے یہ بہانہ تراش لیا ہے، جو ظلم ان کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے، کر گزر، اس پر توبہ نہیں کرتے. یعنی حق تو یہ ہے کہ اگر احساس ہو تو بندہ توبہ کرے کہ اللہ کریم مجھ سے غلط. یہ کہتے ہیں یہ اللہ کو منظور تھا، ایسا ہو گیا.
یعنی یہ جرم اللہ کریم کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی، کہ جو کوئی کام ان سے اچھا ہو جائے اس پہ تو اپنی واہ واہ اور شہرت حاصل کرتے ہیں، میں نے یہ کام کر دیا، اور جب ظلم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کو منظور تھا۔ بھئی اللہ کو منظور ہوتا تو اللہ اس سے منع کیوں فرماتا؟ اور یہی آزمائش ہے کہ چند روزہ اس نے اختیار دیا تو فرمایا یہ چیزوں کا اگنا پیدا ہونا یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ حادثات نہیں ہیں۔ تم بڑی کھیتیاں تیار کرتے ہو، پانی دیتے ہو، باڑ لگاتے ہو، بیج ڈالتے ہو، اگر وہ نہیں چاہتا تو اس میں سے دانہ بھی نہیں ہوتا، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تم لاپرواہی سے ہل چلاتے ہو، بیج ڈال دیتے ہو، وہ کریم ہے اگانا چاہتا ہے تو فصل لہلانے لگتی ہے۔ ہوتا وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم جو کام کرو وہ پوری دیانتداری سے اور صحیح طریقے سے کرو۔ تمہارے ذمہ یہ ہے، تمہارا یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس اولاد اللہ کی امانت ہے، تم نے اس کی صحیح تربیت کی، حصول رزق تمہاری ذمہ داری تھی، حلال رزق کے لیے تم نے حلال وسائل اختیار کر کے ان کی تربیت پرورش کی، انہیں اللہ کا دین سکھایا، انہیں نیکی اور برائی میں تمیز سکھائی۔ تمہارے ذمہ دنیا کے حالات و واقعات تھے، جتنا تمہاری حیثیت ہے اتنے تم بھی حکمران ہو، جو تمہارے دائرہ اختیار میں اس کی باز پرس ہوگی۔ کسی کے اختیار میں صرف اپنا وجود ہے، کوئی دوسرا اس کی بات نہیں سنتا، اس سے اس کے وجود کی پرسش ہوگی۔ کسی کے اختیار میں اپنا کنبہ ہے، اس کے بارے پرسش ہوگی۔ کسی کے اختیار میں شہر ہے، کسی کے اختیار میں ملک ہے، کوئی ایسا با اختیار ہے کہ اس کی بات دنیا پہ مانی جاتی ہے۔ تو جتنے لوگ متعلق ہیں ان سے ایک ایک کے بارے تم سے ہم یہ جو بیعت لیتے رہتے ہیں، میری تو جان لرز جاتی ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میری نوکری ہے، مجھے کرنا ہے، لیکن ایک ایک بندے کی بیعت لیتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہوں کہ اب اس کے ساتھ بھی مجھے بھی کھڑا ہونا ہوگا۔ میں ہفتے میں 2 رکعت جمعے کی امامت کرتا ہوں، لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، میں کانپ جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ اتنے لوگ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں ان میں، کیسا کیسا عقیدہ ہے ان کا، وہ کیا کیا سوچتے ہیں۔ تو جب حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم کن کو لے کر آئے تھے، تو کیا ہو؟ یہاں تو بڑی بلے بلے ہے جی، میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرے پیچھے ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہزاروں لوگوں کے ساتھ پرسش احوال ہوگی پتہ تب چلے گا۔ ایک ایک کے بارے پوچھا جائے گا کہ اس کا ایمان کیا تھا، عقیدہ کیا تھا، یہ کرتا کیا تھا، اور جب تمہارے پاس آیا تم نے پوری دیانتداری سے اسے دین کی نیکی کی تعلیم دی، برائی سے روکا، اگر تم نے اپنا حق ادا کر دیا تو پھر ہم اس سے نبٹ لیں گے، اگر تم بھی شرینیاں لیتے رہے ہو اور اسے شابہ شابہ کرتے ہو جو جی چاہے کرو تو پھر تم بھی ساتھ ہو، تو یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ فرمایا ذات لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس کی ذات، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلی ذات ہے جو اس سارے نظام کو بنا رہی ہے، چلا رہی ہے۔ پھر اس کی قدرت کاملہ دیکھو، جعل اللیل سکنا، تم رات سے گھبراتے بھی ہو، اندھیرے سے ڈرتے بھی ہو، کہتے ہو کام رک گیا یار، تھوڑا سا وقت اور ملتا تو یہ مکمل ہو جاتا، لیکن اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے رات بھی بنائی۔ جو سکون رات کی گود میں ہے، اگر صرف دن نہیں ہوتا تو دنیا کے سارے انسان، ساری حکومتیں مل کر بھی چاہتی کہ ایک وقت مقرر کر لیں جس میں دفاتر بند ہو جائیں اور کاروبار بند ہو جائے اور لوگ آرام کر لیں، تو ممکن نہیں تھا۔ اس نے رات بنا دی،
پھر اس میں اس نے تاریکی پیدا کر دی، پھر اس کا ماحول ایسا بنا دیا، ایسا سناٹا بنا دیا کہ ہر چیز آرام کرنے کو لیٹ جاتی ہے، اور بندے کی توانائیاں جو دن بھر خرچ ہوتی ہیں رات کی گود میں آرام کر کے ساری توانائیاں دوبارہ حاصل کر، صبح تازہ دم اٹھ کے پھر اپنے کام پہ لگ جاتا۔ تم رات سے گھبراتے تو ہو، لیکن اگر سوچو تو اس کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ پھر اس کا عجیب نظام ہے، اس نے ہر چیز کو پابند کر، ساری دنیا پہ ایک وقت میں رات نہیں ہوتی کہ ساری دنیا کاروبار بند کر کے سو جائے، عجیب نظام ہے اس کا۔ رات چلتی رہتی ہے، دن گزرتا رہتا ہے، ایک جگہ صبح طلوع ہو رہی ہے، آگے سورج غروب ہو رہا ہے، ایک جگہ طلوع ہو رہا ہے، ایک جگہ غروب، وہی سورج ہے، ایک جگہ رات آ رہی ہے، ایک جگہ سے رخصت ہو رہی ہے۔ تو یوں نظام کائنات بھی 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، اور انہی 24 گھنٹوں میں آدھا دن لوگوں کو آرام و سکون کے لیے بھی مل جاتا ہے، اس کا سارا نظام بھی چلتا رہتا ہے، اور اس میں لوگوں کو چھٹی بھی مل جاتی ہے۔ اور اس نے جعل اللیل سکنا، رات کو سکون پرور بنا دیا، غریب امیر فقیر ہر کوئی ایک جیسا اس کی گود میں سو جاتا۔ وہ کوئی بادشاہ اٹھا، مولوی صاحب کی حکایات میں ہے کہ کوئی بادشاہ اٹھ کر محل کے جھروکے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ پتھریلی زمین پر ایک فقیر لیٹا ہوا ہے، تو اس نے حکم دیا اس کو بلاؤ۔ خادم گئے، اسے جب بادشاہ دربار میں آیا تو اسے حاضر کر دیا۔ اس نے پوچھا یار بڑی عجیب بات ہے کہ تو ایک پتھریلی زمین پر بغیر بستر کے لیٹا ہوا تھا، تو تیری رات کیسے بسر ہوئی؟ حیران ہوا کہ اس طرح رات کیسے بسر ہو سکتی ہے جبکہ شاہی بستر پر اور نرم اور ریشمی گدوں میں اور نوکروں چاکروں کے ہمراہ اور بے شمار نعمتوں میں ہمیں ساری رات نیند نہیں آتی، کروٹیں لیتے رہتے ہیں، دوائیاں کھانا پڑتی ہیں، یہ پتھریلی زمین پہ سو رہا تھا۔ تو اس نے پوچھا تمہاری رات کیسے گزری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ تو ایسی گزری جیسے آپ کی گزری اور میری گزری برابر گزر گئی، کچھ آپ سے بہتر گزری۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا عجیب بات کرتے ہو، مجھ سے بہتر کیسے؟ اس نے بادشاہ سلامت میں جتنی دیر جاگتا رہا میں اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور آپ جتنی دیر جاگتے رہے سلطنت کے بکھیڑے سلجھاتے رہے، وہ رات میں وہ وقت میرا آپ سے بہتر گزرا، اور جب میں سو گیا آپ بھی سو گئے، جیسے آپ غافل ویسا میں غافل۔ کوئی شاہی بستر پہ سو رہا ہے یا پتھر پہ سو رہا ہے، سونے والے کو تو کوئی پتہ نہیں کہ بستر شاہی ہے یا پتھر ہے۔ جب ہم سو گئے تو میں اور آپ برابر تھے، اور جتنی رات میں جاگتا رہا وہ میں آپ سے میں نے بہتر بسر کی، وہ میں نے آپ سے بہتر بسر کی ہے۔ تو اس کریم نے ایسا نظام بنا دیا ہے۔ اب اس نے انسان کے ذمہ لگا، یار اس نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، اولی العزم رسول بھیجے، کتابیں بھیجیں، پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ہم ذرا اپنی حیثیت دیکھیں، اپنے منہ کی طرف دیکھیں، اپنے خاندان کی طرف دیکھیں، اور پھر یہ سوچیں کہ میں کون ہوں جو ہے میں محمد الرسول اللہ کی بات نہ مانوں، میری کیا حیثیت؟ کاش کبھی ہم یہ سوچیں کہ اللہ کریم اتنی بڑی ہستی، خالق کائنات، وحدہ لا شریک، ہر چیز کا واحد مالک، اس نے میری طرف مبعوث کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث جو باعث تخلیق کائنات ہے، اور پھر قرآن اپنا ذاتی کلام بھیجا، پھر اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کر کے اس کی تفسیر بھی پڑھی، اور میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تو میرا کیا ہوگا؟ فرمایا کبھی سوچ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کر کیا رہے ہو اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ کریم ہے، اس نے رات کو باعث سکون بنا دیا، والشمس والقمر حسبانا، لاکھوں کروڑوں گنا بڑا کرہ ہے زمین سے شمس کا، اور آگے
چاند سورج سے روشنی لیتا ہے اور وہ بھی منور کرتا ہے، بہت بڑا کرہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے کروں کو اس نے سیکنڈ کے کروڑویں حصے تک پابند کر دیا ہے کہ اس وقت تمہیں وہاں ہونا ہے، اس رفتار سے چلنا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے تاکہ یہ نظام کائنات چلتا رہے۔ اور دنیا کے سارے سائنسدان مل کر سورج کو ایک لحظہ مؤخر نہیں کر سکتے، دنیا کی ساری ریاستیں مل کر اسے ایک لحظہ وقت سے پہلے نہیں لا سکتے، نہ سورج کو نہ چاند کو۔ اور اس نے ایسا ان کا نظام بنا دیا ہے اور تمہیں عقل و شعور عطا کر دیا ہے کہ تم رات دن گھنٹوں منٹوں کا حساب جوڑ لیتے ہو اور اپنے کاروبار میں بھی استعمال کرتے ہو، روزمرہ کے معمولات میں بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ کس نے اتنے بڑے بڑے کروں کو اس پہ مسخر کر دیا؟ وہی واحد لا شریک ذات ہے یار، اس کے ساتھ تم دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ اللہ 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 فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے ایسی چاند کی راتیں بنائیں کہ کوئی ان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ معدوم ہو جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر پورا چاند ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا رہ جاتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر نکل آتا ہے۔ سورج ایک سرے سے نکلتا ہے، دوسرے سرے غروب ہو جاتا ہے، اپنے اوقات پر پوری پابندی سے کاربند ہیں، ان کا راستہ بھی متعین ہے، اوقات کار بھی متعین۔ اب اس نے سورج اور چاند دونوں کے ساتھ دنوں، مہینوں، سالوں، موسموں کا حساب وابستہ کر دیا۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ عبادات کو اللہ کریم نے قمری مہینوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، یہ اس کا حکم ہے۔ حج کی تاریخیں بھی چاند کے ساتھ ہوں گی، رمضان کی تاریخیں بھی قمری تاریخوں کے ساتھ ہوں گی، لیکن باقی معمولات زندگی اگر شمسی تاریخوں پہ بھی شمار رکھے جائیں تو یہ بھی جائز اور درست ہے، اس لیے کہ یہ بھی حساب اللہ نے بنایا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف ہجری تاریخ یاد رکھنی چاہیے، یہ مہینے کافروں کے نہیں ہے، یہ اللہ نے دنوں کو، سورج کو، چاند کو اللہ نے بنایا ہے، اور دنوں اور مہینوں کا۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، بڑی عجیب بات، یہ جو انگریزی میں ہم لکھتے ہیں نا 1 2 3 4 5، یہ انگریزوں کے ہند سے نہیں ہے، یہ عربوں کی اور مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ انگریزوں کے ہند سے جو تھے وہ سب سے پہلے رومن امپائر نے ایجاد کی تھے، اور سارے مغرب میں وہی رائج تھے کہ 1 کے لیے 1 ڈنڈا، 2 کے لیے 2، 3 کے لیے 3، 4 کے لیے وی، 4 کے لیے 1 ڈنڈا اور وی، اور 5 کے لیے پھر صرف وی، اور 6 کے لیے وی کے آگے۔ وہ جو ہے نا وہ رومن انہیں کہتے ہیں، وہ مغرب والوں کے ہیں۔ یہ جو انگریزی 1 2 3 4 لکھے ہوتے ہیں یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ اور شمسی مہینے یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ عبادات وابستہ ہیں، اور انہیں یاد نہ رکھنا گناہ ہے۔ قمری مہینوں، شمسی مہینوں پہ قمری مہینے یاد رکھنا، چاند سے کے طلوع سے جو وابستہ ہیں، قمری مہینے جو ہیں انہیں یاد رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور یاد نہ رکھنے کا گناہ ہوتا ہے۔ شمسی مہینے جو ہیں جو سورج سے متعلق ہیں، ان کو کوئی یاد نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جاننا چاہیے کہ بین الاقوامی لین دین، حساب، ماوار، چھٹیاں، یہ وہ شمسی مہینوں سے ہوتی ہیں، اور یہ سورج کے ساتھ جو مہینے وابستہ ہیں ان سے حساب کرنا جرم نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ مگر ہمارے ہاں میں اس علاقے کی بات کروں تو ہمارے لوگ ایسے بد نصیب ہیں کہ انہیں سمت بکرمی یاد رہتی ہے، جو ہندوؤں کی ہے، مہاراجہ بکر ماجید سے شروع ہوئی ہے، وہ یاد رکھتے ہیں۔ ساون، بھدر، اسوج، کاتک، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی وغیرہ انہیں نہیں آتے، یہ تو سرے سے آتے ہی نہیں نا، اور انگریزی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔
ہندوؤں کے مہینے یاد رکھتے ہیں اور اسی پر تاریخیں بناتے ہیں کہ جیٹھ کی فلاں کو یہ، حتیٰ کہ مذہبی اجتماع ہندوؤں کی تاریخوں پہ رکھتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں۔ یعنی مذہبی جو ہے اجتماعات وہ بھی، جی ہمارا جو ہے جلسہ وہ 12 ہاڑ کو ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، کمال ہے یار، ہاڑ کا تمہارے مذہبی جلسے سے کیا، ہاڑ تو ہندوؤں کا مہینہ ہے، لیکن کرتے ایسا ہی ہیں۔ تو اس مالک الملک نے سورج چاند کو مقررہ رفتار اور مقررہ راستوں پر پابند کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے جھگڑا کیا تو حجت بازی کرنے لگا، تو انہوں نے فرمایا سادہ سی بات ہے، میرا مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ تو کائنات کا مالک ہے اور تو اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے، تو پھر تو سورج کو مغرب سے نکال دے، کائنات کا نظام ہے نا، تو الٹ دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر تو عاجز ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اس نے سکون کا سبب بنایا ہے، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند کو ان کی نوکری پہ مقرر کر دیا، اور سورج کی گرمی سے بیج بھی پھوٹتے ہیں، پھل بھی پکتے ہیں، بے شمار کام سورج کی روشنی اور اس کی کرن سے۔ اب آپ نے تو اسے بہت دور تک استعمال شروع کر دیا، لیزر تک اسے لے گئے، اسی کرن کو پکڑ کے لیزر ٹیکنالوجی بنا لی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری برکات ایک سورج بکھیرتا ہے، لیکن اپنے نہ راستے سے ہٹتا ہے نہ اپنے وقت سے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ چاند سے روشنی بھی ہوتی ہے، پھلوں میں مٹھاس بھی ہے، بے شمار چیزیں اس کے طلوع و غروب سے وابستہ ہیں جو گنی نہیں جا سکتی۔ نہ سورج کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، نہ چاند کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، ان کی نوکری ہے، رستہ مقرر ہے، اوقات مقرر ہیں، انہیں اس پہ چلتے رہنا، جو ہوتا ہے وہ ان کے سبب کرتا ہے، وہ خود وہ جانے، اس کا کام جانے۔ فرمایا یہ سب کیا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس علیم، اس جاننے والے اور غالب کے، جو ہر چیز پہ وقت غالب ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت کہاں ہونا ہے۔ پھر اس ذات کے ساتھ تم مخلوق کو شریک کرتے ہو۔ پھر وہ ایسا قادر ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ایسا قادر ہے کہ ستاروں کو اس نے پابند کر دیا کہ خاص وقت پر طلوع ہوتے ہیں، خاص مقام پر نظر آتے ہیں اور خاص سمت کو چلتے ہیں۔ تمہیں عقل و شعور دے دیا، تم ان کی رفتار کو دیکھ کر ان اوقات کار کا تعین بھی کر لیتے ہو۔ جب یہ گھڑیاں نہیں تھیں، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو یہ گھڑیاں تو نہیں ملتی تھیں، کوئی یہ ملازم پیشہ لوگ تھے یا فوجی افسر تھے، ان کے پاس ہوتی تھی، تصور ہی نہیں تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ گھڑی تھی، نہ کوئی موٹر نظر آتی تھی۔ تو ہمارا ٹائمنگ ہمارے رات کے یہی ہوتے تھے کہ اب فلاں ستارہ فلاں جگہ ہے، یہ وقت ہوگا، اٹھو بھائی فلاں ستارہ سحری والا طلوع ہو گیا، چلو کام پہ چلو۔ اور مرغوں کی اذانوں سے ہم وقت پہچانتے تھے کہ اب مرغوں نے پہلی اذان دی ہے وہ وقت ہوگا، اب دوسری دی ہے وہ وقت ہوگا، اب تیسری دی ہے اب فجر ہو گئی ہوگی۔ ہر چیز کو، اب مرغ کو آپ 10 اندھیرے کمروں کے اندر بند کر دیں، جیسے صبح کاذب بھی ہوگی، تہجد کا وقت ہوتا جائے گا، وہ اندر سے بولنا شروع کر دے گا۔ نہ اسے باہر موسم نظر آ رہا ہے، نہ اسے باہر چاند نظر آ رہا ہے، نہ رات ڈھلتی، اسے وہ خود بتا دیتا ہے کہ بھائی بولو، بتاؤ لوگوں۔ تو وہ قادر ہے، اس نے ستاروں کو پابند کر دیا ہے، راستوں پر بھی اور مقامات پر بھی، اور تم ان سے اندازہ لگا لیتے ہو
رات کی تاریکیوں میں، سمندروں میں بھی اور خشکی پر بھی سمت متعین کو فلاں تارہ فلاں جگہ ہے تو وہ جگہ اس کا مطلب ہے یہاں شمال ہے، یہ قطبی تارہ ہے یہاں شمال ہے، مجھے مغرب کو جانا ہے، مجھے اس طرف جانا ہوگا۔ یہی حال سمندر میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس سے آگے چلے جاتے ہیں، پھر وہ بروج کی تقسیم جو اللہ نے کی ہے اس میں دیکھتے ہیں فلاں ستارہ فلاں برج میں ہے، پھر اس میں قسمت کے حال بتاتے ہیں۔ تو یہ سارے عقل انسانی کی ایجادات ہیں۔ جس طرح ایک طبیب 2-4 جڑی بوٹیاں اکھاڑ کے لے آتا ہے، ہمیں کہتے ہیں پیس کے صفوف بنا لو، یہ پھکی کھاؤ تمہارا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اس سے ٹھیک ہو، اس سے بگڑ بھی سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ہم اعتماد کرتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل ان چیزوں میں محرک کون ہے؟ وہ قادر مطلق، جس نے ان میں وہ تاثیر رکھی، اس بندے کو علم دے دیا۔ یہی ستاروں کا بھی علم ہے، اور یہی کچھ نجومی بھی بتاتے ہیں۔ وہ قادر ہے کہ ایک ستارہ نجومی کے حساب سے فلاں جگہ ہونا چاہیے، لیکن وہ قادر ہے اسے وہاں سے ہٹا دے، دوسری جگہ کر دے، پھر نجومی کیا کرے؟ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ لکیریں بناتا مٹاتا کون ہے؟ اگر کسی کو یہ فن آتا ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر اپنے ہاتھ کو غور سے دیکھو تو یہ ساری بدلی پڑی ہوتی، دن کو صبح دیکھو اور ہوتی ہیں، شام کو دوپہر کو زور کو ان کی صورت اور بنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان سے راستے متعین نہیں ہوتے، نہ ستاروں سے نہ ہاتھ کی لکیروں سے۔ راستے متعین کرنا کام ہے اللہ کے رسولوں کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اور اس ستاروں کی رفتار سے قسمت کا حال جاننا ایسے ہی جیسے ڈاکٹر سے ہم دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں مرض، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو غلطی لگی ہو، اس انداز تک تو جائز ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ نجومی یہ کہہ رہا ہے، یہ لکیریں دیکھ، ایسا یقینی ہوگا، یہ شرک ہے اور کفر۔ یقینی ماننا قطعی کفر ہے۔ اندازہ سمجھنا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ ستاروں، چاند، سورج، ان سب کو اللہ کریم نے مختلف راستوں، مختلف جگہوں پہ متعین فرمایا، ان سے مختلف تاثیرات مقرر کر دی۔ تو ان سب سے اندازہ یہ لگانا چاہیے کہ یہ تو اس کی مخلوق اور اس کے بندے، اس کے ملازم، اس کے خادم حکم کے پابند ہیں، معاملہ تو اس سے کرنا چاہیے جس کا حکم ان پر بھی چلتا ہے، بات تو اس کی مانی جائے۔ اب اس کی بات ہم کہاں سے مانیں؟ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے، ہماری حیثیت کیا؟ ہم سے تو کوئی بچہ بات کر کے تیار نہیں ہوتا۔ جن بچوں کی ہم پرورش کرتے ہیں، بیٹے ہیں، اپنی اولاد ہے، پالتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بابا تو بڈھا ہو گیا، تجھے سمجھ نہیں ہے، شور نہ کر، تجھے نہیں سمجھ۔ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنے بچے بیٹے ہماری بات نہیں سنتے تو ہماری حیثیت ہے کہ اللہ ہم سے اس نے بات کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے امین تھے کہ جتنی بات اللہ کی حضور سے ہوئی انہوں نے ساری مخلوق کو پہنچا، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، عمل کی صورت میں، ارادے کی صورت میں، اور ایک مقدس جماعت، ایک ریاست، سلطنت، ایک حکومت بنا دی 23 سال کے قلیل عرصے میں، جو الف سے یہ تک جس کا ہر ذرہ اللہ کے احکام کا پابند تھا۔ اب پھر یہ ہمارا کام ہے نا کہ وہاں سے سبق حاصل کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو کب تک؟ اللہ اللہ اللہ۔ آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں اس زوم میں مبتلا ہو جاؤں، میں بہت بڑا آدمی، پتہ نہیں کل یہاں کون ہوگا، آنے والے کل کو کون ہوگا۔ آدمی بڑے نہیں ہوتے، بڑا اللہ ہے، عظمت اس کے واسطے، کبریائی اسے زیب دیتی۔ انسانوں میں بڑائی اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، انسانیت کا شرف ہے اللہ کے نبی
اور محمد رسول اللہ سب نبیوں کے بھی امام ہیں۔ یار ایمان سے خود سوچو کہ جو بندہ محمد رسول اللہ کی بات بھی نہ مانے پھر وہ کس کی مانے؟ سو فرمایا جاننا چاہو تو اس کی قدرت کاملہ کو دیکھ کر اندازہ لگاؤ کہ وہ اس کی ہستی کتنی عظیم ہے، جس نے ہر چیز کو ایک رائی کے دانے سے لے کر سورج جیسے عظیم کرہ تک، چاند، ستاروں، زمین، بادل، فضا، ہر چیز کو معین کر دیا ہے۔ تجھے اس وقت یہ کرنا، اب وہ کر رہا ہے اور اس کی مجال نہیں کہ اس راستے سے ہٹ جائے، حتیٰ کہ تم انہیں دیکھ کر دنوں، گھنٹوں، مہینوں کا حساب لگا لیتے، وہ اتنے پابند ہیں کہ اسی طرح چل رہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، فرمایا جن میں کچھ علم ہوگا، جہالت کا تو کوئی علاج نہیں نا۔ علم ہوتا ہے، علم کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو، تقریر کرنا جانتا ہو، لیکن اتنا شعور تو ہو کہ بھلائی اور برائی کو الگ الگ سمجھ سکے، اتنا شعور تو ہو کہ رات اور دن کو سمجھ سکے، صبح اور شام کا اندازہ کر سکے، تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی واضح دلیلیں ہیں جو عظمت الہی پہ قرآن نے بیان کر دی۔ اسی طرح فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، ذرا اپنی ذات پہ غور کرو۔ ایک وجود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک وجود کو اس نے تخلیق فرمایا، اس سے ساری انسانیت کو پھیلا دیا۔ ایسا عجیب نظام اس نے بنایا، ہر وجود میں سیل ہیں، اور سائنسدان، آج کے سائنسدان کہتے ہیں انسان کے ایک وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں، اور ہر سیل میں اس کی زندگی کا پورا نصاب درج ہے۔ ایک کتاب موجود ہے جس میں پیدا ہونے سے مرنے تک اس کے سارے حالات درج ہیں، اور ہر سیل مر جاتا ہے اس جیسا دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں 6 مہینے میں سارے سیل بدل، 2.5 کھرب موتیں اس وجود کے اندر 6 مہینے میں ہو جاتی۔ بڑا باریک نظام ہے اس کا۔ اس ہر سیل کو وہ خود پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر پھر حیات ہے، اس کے اندر منفی مثبت ہے، اس کے اندر ایک کتاب ہے۔ یہ وہی سیل ہے کہ بچوں کے جو نئے سیل پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے سے طاقتور ہوتے ہیں تو بچہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب سیل جو نئے بنتے ہیں وہ پہلے سے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو بندہ بڑھاپے کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو ایک ایک سیل کو وہ خود بنا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ پھر تم سب کو اس نے ایک وجود سے پیدا فرمایا۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَةٌ، سبحان اللہ، کچھ ٹھکانے اس نے تمہارے عارضی بنائے کہ تم پشت پدر میں ہو، زمین میں پھیلے ہوئے ان اجزاء جن سے وہ سیل بنتے ہیں، پھر پشت پدر میں آتے ہو لیکن کچھ عرصہ، پھر شکم مادر میں آتے ہو لیکن عرصہ معین ہے، کچھ عرصہ، پھر دنیا میں آ جاتے ہو، عرصہ معین ہے، کچھ عرصہ، پھر قبر میں چلے جاتے ہو، برزخ میں پہنچ جاتے ہو، عرصہ معین ہے، کچھ عرصہ، پھر قیامت ہوگی اور اس کے بعد مستقل ٹھکانے پہ پہنچ جاؤ گی۔ جنت یا اللہ پناہ دے دوزخ، یہ دونوں مستقل گھر ہیں۔ تو تمہارا سفر بھی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عارضی ٹھکانوں پہ ہو، تم کہیں برسوں رہتے ہو، کہیں مہینوں رہتے ہو، کہیں دنوں رہتے ہو، یہ عارضی ٹھکانے، ذرا ان کو بدل کر دیکھو، کچھ کر سکتے ہو تم؟ کوئی چاہے کہ میں شکم پدر میں نہ جاؤں، شکم مادر میں بھی نہ جاؤں، صلب پدر میں بھی نہ جاؤں، ویسے ہی زمین پہ اتر ہوں، اتر کر دیکھو۔ کوئی کہے کہ میں یہیں رہ جاؤں، میں قبر میں نہ جاؤں، رہ کر دیکھ لو۔
جس طرح چاند سورج ستارے رستے سفر اوقات کے پابند ہیں، اسی طرح تم بھی اس سفر کے پابند ہو۔ ہاں تمہارے بہت سے عارضی ٹھکانے اس نے بنائے ہیں، صلب پدر میں آتے ہو، شکم مادر میں آتے ہو، وہ بھی گھر ہے، زمین پہ آتے ہو وہ بھی گھر ہے، پھر قبر میں جاتے ہو وہ بھی گھر، وہ بھی عارضی ہے، پھر قیامت کے میدان میں ہو وہ بھی عارضی ہے، ایک دن وہ حشر بھی ختم ہو جائے گا، پھر رہ جائے گی یا جنت یا دوزخ۔ فرمایا انشاکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع، عارضی ٹھکانے بھی بہت سے بنا دیے اور ایک آخری مستقل ٹھکانہ بھی بنا دیا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اگر بندہ سمجھدار ہو، سمجھنا چاہے، اس میں تفقہ ہو، تو اس کے لیے دلائل میں تو اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سمجھنا چاہے تو اس میں کوئی کمی نہیں، اور نہ سمجھنا چاہے تو اس کی بدنصیبی ہے کہ آخر اس سفر سے، اس منزل سے وہ بچ نہیں سکتا۔ آنا اس نے آخری گھر میں ہے، صرف اسے میں نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ جتنا نہ عالم امر میں اس کے پاس کچھ کرنے کا اختیار ہے، نہ صلب پدر میں، نہ شکم مادر میں، دنیا میں آتا ہے تو میں اسے تھوڑی سی چھٹی دے دیتا ہوں کہ یار اگلے گھر کے لیے تو کس گھر میں جانا چاہتا، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو یہ ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دامن تھام لے۔ جنت کی ضرورت نہیں ہے تو جدھر مرضی ہے جا، جب تو وہاں پہنچے گا تو پتہ چل جائے گا۔ اتنی سی بات ہے، اور فرمایا اس کے لیے میں نے فصلنا الآیات، دلائل کے انبار لگا دیے، کھول کر دلیلیں بیان کر دیں، لیکن دلائل بھی انہی کو کام آتے ہیں جو باشعور ہوں، جو سمجھنا چاہیں، جو سمجھ سکتے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔